شمائلہ مارچ آ گیا ہے اور ایک دفعہ پھر سے مارکیٹ میں وہی اصطلاح گونج رہی ہے کہ عورت مارچ کا سیزن شروع ہو گیا. تو مجھے کچھ تھوڑا سمجھائیں کہ جیسے ہر سال سننے کو ملتا تھا کہ ارے یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں، انہیں تو تمام حقوق پہلے ہی دے دیے گئے ہیں. اس دفعہ عورت آزادی مارچ 2021 میں جو منشور کو مین فوکس دیا گیا ہے وہ خواتین کی ہیلتھ کیئر کو ہے. تو اس دفعہ آپ کو ایسی تنقید تو نہیں سننے کو مل رہی کہ ارے یہ کون سی ہیلتھ کیئر مانگ رہی ہیں، انہیں تو صحت مندی کے تمغے مل رہے ہیں پوری دنیا سے، اور پاکستانی عورت جو ہے وہ تمام دنیا کی صحت مند ترین خواتین میں شمار ہوتی ہے. ویسے تو ہر سال ہمارا منشور ہم اس کے اوپر کافی محنت کرتے ہیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کو، اور ہمارے جب سے مارچ جو ہے اس طرح شروع ہوا ہے ہم نے اس کی ایک بہت سنجیدہ قسم کی تھیم جو ہے وہ رکھی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے خود مختاری کے بارے میں بات کی تھی کہ عورتوں کو انڈیپینڈنس وہ ہو، فائنینشیل خود مختاری ہو اور اپنی باڈلی اٹانومی ہو. اس دفعہ ہم نے ہیلتھ کیئر کے اوپر فوکس کیا کیونکہ جو پچھلا ایک سال گزرا ہے جو ہر کسی کے لیے بہت مشکل گزرا ہے، مگر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو کیا اس کے اوپر اس کا اثر ہوا. سب سے پہلے عورتوں کا گھر میں کام جو تھے وہ بڑھ گئے، بچے گھر پہ تھے، عورتیں جو ہیں جو کیئر ورک اور ڈومیسٹک کام کرتی ہیں، جو ان پیڈ لیبر ہوتا ہے وہ بڑھ گیا. اس کے اوپر جو مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہوا عورتوں کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے جب ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر پریشر پڑا تو جو پہلے ہی ڈی پرائیورٹائزڈ پاپولیشنس تھیں ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، تو اور ان کے اوپر جو فوکس تھا وہ اور کم ہو گیا. نرسز اگر کی بات کی جائے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بات کی جائے، ان کا جو انہوں نے کنڈیشنز فیس کی کووڈ کے دوران، اور اس کے بعد جو ڈی فنڈنگ ہو رہی ہے اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو پے ہے وہ صبح سے رات تک وہ اپنے دے آر اسٹینڈنگ آن دیئر فیٹ، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہیں اور جو ان کو پے مل رہی ہے وہ کچھ نہیں ہے. اچھا، میں آپ دونوں سے ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 2-4 روز قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی خواتین کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، عورت منشور میں جو اس کو جس طرح سے مین فوکس حاصل ہو رہا ہے. تو وہاں پر ایک کامنٹ آیا، ایک صاحب نے کہا کہ بچیوں کو اس لیے اچھی غذا نہیں دی جاتی کہ وہ موٹیاں ہو جاندیاں نے، اینڈ یو نو موٹیاں عورتیں بہت پیڑیاں لگدیاں نے. تو جبکہ مرد جو ہیں ان کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے باہر جا کر کام کرنا ہوتا ہے، وہ برن بھی کر لیتے ہیں. ان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ کیا ہمارے گھر اور بچوں کے معاملات اور جو خواتین دوسرے کام کر رہی ہیں، صفائیاں، کھانا پکانا، یہ آٹو پہ چل رہا ہے. اور جو دوسری بات اس طرح کے کامنٹ آنے سے مجھے کنفرم ہوئی وہ یہ کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ کڑیاں نو اے نہ دیو، او نہ دیو، گرم نہیں دینا ہے، یہ نہیں دینا ہے، اس عمر میں یہ مت کھانے کو دو، وہ مت کھانے کو دو. مطلب یہ واقعی یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں بھی یہی مسائل چل رہے ہیں، اور جو کم پڑھی لکھی فیملیز ہیں یا جن کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے وہاں پر بھی یہی معاملات ہیں. تو اوور آل عورت کی صحت، بچی کی غذا، یہ معاملات جو ہیں نا یہ اس کے موٹاپے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم جب تک ریالٹی بیان نہیں کریں گے تب تک ہم سلوشن تک نہیں جا سکیں گے. عورتوں کو اب یہ کوئی مطلب کوئی ایسی بات میں نئی بات نہیں کری کسی کے لیے. اتنے گھروں میں ہم خود ان گھروں سے بلانگ کرتے ہیں جس میں عورتوں کو آخری کھانا اینڈ میں کھانا ملتا ہے. تو عورتوں کا جو نیوٹریشن ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ ایک بیسک سی چیز ہے، یہ ایک ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے. جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو صحیح خوراک نہیں ملتی، اس کی وجہ سے وہ جو ان کو لیبر میں مسئلے ہوتے ہیں، بعد میں ان کو جو مسئلے ہوتے ہیں، مطلب اور یہ ایک سوشل اور ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے کیونکہ جو سوشل ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے بھائی کو جو ہے فیملی میں سب سے پہلے کھانا ملے گا، ان کو گوشت ملے گا، ان کو ساری نیوٹریشن ملے گی. عورتیں جو ہے لیفٹ اوورز اور پچھلے رات کا کھانا کھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھیں کہ ہماری سوسائٹی کے ہر ایسپیکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو پہلے اس کو ہم اکنالج کریں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، میری فیملی میں بھی اس طرح ہوتا ہے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. چیزیں چینج تبھی ہوتی ہیں جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے ریالٹی. اچھا نایاب، یہ تو ہو گئی عورت آزادی مارچ 2021 کے منشور کی بات جس پر شمائلہ کی رائے آنا بہت ضروری تھی. آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور آج کل ہمیں اسکرین پر بھی ڈیلی دیکھنے کو مل رہی ہیں. مجھے بتائیں گی کہ اس دفعہ سوشل میڈیا کے کیا حالات چل رہے ہیں، ٹرولز کے کیا حالات ہیں اس مارچ کو لے کر؟
اچھا افشاں، مجھے جس بات سے حیرت ہوتی ہے وہ مجھے پتہ نہیں، مجھے خود اپنے آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ میں کوئی اتنی ڈرونی ہوں یا پتہ نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں مجھے دیکھ کر، لیکن ریاکشنز جو کچھ آتے ہیں تو اس پہ پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ شاید واقعی ہم لوگ اتنے زیادہ ڈرونے ہیں کہ لوگ، یعنی کہ دیکھیں نا، اب ہیلتھ کیئر ایک ایسی تھیم ہے، بالکل جس طرح شمائلہ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے اس کے اندر ہمیں ایک عالمی سطح پر جو ہمارا پبلک ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اس کے جو سارے گیپس، اس کی ولنریبلٹیز وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ایک جینڈرڈ امپیکٹ ہے، جیسے انہوں نے بتایا، نہ صرف یہ کہ گھر کے اندر کیئر ورک، لیکن گھریلو تشدد بڑا ہے پوری دنیا میں. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے یا وہ گھر کے اندر قید ہے یا اس کے اگر معاشی حالات یا مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے تو دیر از اے ہائی چانس کہ وہ اپنا پنچنگ بیگ اپنے گھر کی عورت کو بنائے گا اس وجہ، یا بچوں کو کرے گا. تو اس طرح کا تشدد بڑا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی تھیم جو نہ صرف پاکستان کے لیے بٹ پوری دنیا کے لیے ریلیٹیبل ہے، جس میں ہم فور فرنٹ پہ ڈال رہے ہیں ان خواتین کو جو ایک معاشرتی زوال کا بھی ایک سامنا کر رہی ہیں، جس میں لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جس میں ہماری فرنٹ لائن ساری ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، کیئر ورک کرنے والی خواتین ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مغرب زدہ اور جس طرح آپ نے کہا چائنا کا فیمنزم اور یہ وہ سارا کچھ، تو پھر انفارچونیٹلی میں نے یہ ریئلائز کیا افشاں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے کہ ان کو آپ چاہیں بھی تو نہیں سمجھا سکتے. سو کوشش میں ہمیشہ کرتی ہوں اور کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ آپ انگیج کریں، کیونکہ اگر آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انگیج کریں. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے، یعنی انہوں نے اتنی سی زحمت تک نہیں کی کہ وہ منشور کو پڑھیں یا ان کو پتہ ہو کہ تھیم کیا ہے، وہ ابھی بھی پچھلے سال یا میرا جسم میری مرضی پہ اٹکے ہوئے ہیں، یا ان کے اندر جیسے ہی 20 فروری آتا ہے تو ان کو ایک دم سے ہمدردی ہو جاتی ہے کہ آئے ہائے اصل خواتین کے ریئل ایشوز پہ تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ بیچاری باقی پورا سال ان کو فرق نہیں پڑتا، آئے دن ریپ بھی ہوتے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، وہ کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں آواز اٹھائیں گے. لیکن 20 فروری سے لے کے 8 مارچ تک کوئی ان کو اسپیشل ہمدردی آتی ہے خواتین کے لیے. اچھا نایاب، آج سے کچھ سال پہلے ایک اصطلاح بہت سننے کو ملتی تھی، NGO والی آنٹیاں. پھر اب آپ لوگوں کا ایج گروپ جب سے سامنے آیا ہے اور لیڈنگ رول میں ہم آپ کو دیکھنے لگے ہیں تو ایک نئی اصطلاح کوائن ہو گئی ہے، کمرشل فیمنزم. اے ہوندا کی ہے؟ میں نے ذرا سمجھاؤ ذرا، کمرشل فیمنزم کی ہوندا ہے تے میڈ ان چائنا نظریات کی ہوندے نے؟ مجھے اچھا ویسے تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں جو مجھے حیرت جس بات پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ٹیگ لائن یہ ہوتا ہے کہ یہ استعمال کرتی ہیں خواتین کے ایشوز کو سستی شہرت کے لیے یا پیسوں کے لیے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں جس طرح کی شہرت اور جس طرح کی گالی گلوچ ملتا ہے خواتین کو، خاص طور پہ عورت مارچ کو، وہ آپ لے کے دیکھیں. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اگر یہ ملے گی نا اس طرح کی شہرت تو آپ خود بھاگ جائیں گے. ایسی شہرت کے لیے بہت زیادہ بہادر بھی ہونا پڑتا ہے اور بہت چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایسی شہرت تو میں کسی پر بھی وش نہیں کروں گی کہ اس شہرت کا سب سے بڑا حصہ یہ ہو کہ سارا دن آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انڈر سٹریس ہے اور آپ سارا وقت جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. اور اس میں اور اتنے بڑے تضادات ہیں. دیکھیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عام عورتوں کے یا غریب خواتین کے ایشوز پہ بات نہیں کرتے، جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں شہرت کے لیے. تو وہی بات ہے نا کہ یہ خود بیچارے لوگ اتنے کنفیوزڈ ہیں اور اتنے خوف زدہ ہیں فیمنزم کے بارے میں سن کے، اور خاص طور پہ عورت مارچ سے، کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح کی ٹرمز بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے تو 1000 دفعہ کلیریفائی کیا، ہم نے یہ بتایا جی ہماری فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ کوئی بھی جو اس کو دیکھے گا اس کو پتا ہے. ہم نے یہ کلیریفائی کیا، نہ ہم کسی NGO کا حصہ ہیں، نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں، ہم کسی کمرشل اینٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم تو بیچارے بیگ سیلز کر کے جو ہے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور انڈیویجول ڈونیشن جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کمرشل ہے یا یہ
صرف شہرت کے لیے کر رہی ہیں یا واٹ ایور, تو پھر یہ ان کے اپنے دماغ کا پرابلم ہے, میں کیا کر سکتی. اچھا شمائلہ, میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران کافی بڑی تعداد میں مرد بھی عورت مارچ کی اس موومنٹ میں جڑ رہے ہیں. جس قسم کے پہلے تاثرات اور تنقید سامنے آتی تھی ایک بڑی تعداد میں, اس میں تھوڑی سی ایولیوشن کہہ لیں یا تھوڑا سا بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک تو آدمی ہر سال عورت مارچ میں آتے ہیں, کافی لوگوں نے ہمیں ڈی ایم بھی کیا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں, تو وہ آتے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگ ایک پتر شاہی نظام کے بارے میں بات کریں, اور اس نظام کے اندر آدمی اور عورت الگ طریقے سے پستے ہیں مگر پستے ہیں. تو بہت سارے آدمی جو ہیں وہ بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اس نظام کو ڈسمینٹل کرنا بہت ضروری ہے, ختم کرنا ضروری ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور سوسائٹی میں ہم لوگ اگر ہم تشدد کی بات کریں, ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں, تو ہم لوگ کوئی کاسٹرل سسٹم میں بلیو نہیں کرتے جس میں جو تشدد کرے اس کو بس مار دیں اور سوسائٹی سے بالکل نکال دیں. اگر ایک ہم صحیح فیمنسٹ اپروچ دیکھیں اور اگر ہماری اسٹیٹ بھی اس طرح کی اپروچ کو لائے, تو ہم لوگ ریفارم کریں کہ کیوں وائلنس ہو رہا ہے, کیوں کوئی آدمی جو ہے اپنی فرسٹریشن جس طرح نیا بات کر رہی تھی وہ نکال رہا ہے ایک عورت کے اوپر, کیونکہ اس کو بچپن سے سکھایا گیا ہے. اور وہ کنڈیشننگ ہے, جو سوشلائزیشن ہے, اس کے بارے میں بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت سارے آدمی بھی اب بلیو کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت مارچ ایک ویمن اور جینڈر نان بائنری اور خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس موومنٹ کو, اور آپ ہمارے پیچھے جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک دن ہے جس میں عورتیں اور جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں وہ بولیں اور آپ سنیں اور اس کو سپورٹ کریں.